اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں شرط الالفت طرح الکلفت، دوستی اور محبت کی شرط تشریفات کو ایک طرف رکھنا ہے۔ شرط الالفت طرح الکلفت، دوستی اور محبت کی شرط تشریفات کو ایک طرف رکھنا ہے۔ بحث ہماری جیسا کہ آپ عزیز بھائیوں کے علم میں ہے کتاب الصلاۃ کی 7ویں فصل جو احکام خلل کے بارے میں ہے وہ پڑھتے آ رہے تھے، اور آخر میں پھر مسائل سب تھے اس فصل کے۔ اسی 7ویں کے مسائل سب 7 مسئلے، 5 مسئلے خدا کے لطف اور کرم کے ساتھ ہم نے پڑھ لیے۔ آج آپ کی خدمت میں 6واں مسئلہ جو ہے نا پیش کرنے لگا ہوں۔ 6واں مسئلہ ہے کتاب 7ویں فصل کا 6واں مسئلہ، لا حکم للسہو مع الکثرت، یعنی کثیر و سہو کا کوئی حکم نہیں ہے۔ لا حکم للسہو مع الکثرت، جو بندہ نماز میں زیادہ بولتا ہے، کثیر و سہو ہے جس کو کثیر و شک نہیں کہتے، کثیر و شک جی ٹھیک ہے، توضیحوں میں بھی ہم لوگوں نے پڑھا ہوا ہے، اس کا کوئی حکم نہیں ہے۔ بتاتا ہوں کوئی حکم نہیں ہے کا کیا مطلب ہے، لیکن یہ بات ہے کہ جو نماز میں بہت زیادہ بولتا ہے، کثیر و سہو ہے، اس کا کوئی حکم نہیں ہے۔ کوئی حکم نہیں ہے کا مطلب یہی ہے کہ یعنی جس جگہ پہ وہ شک کر رہا ہے اس کی طرف توجہ نہیں کرے گا۔ کثیر و سہو کا جو ہے حکم نہیں ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ جس میں شک کرے نا اس پہ توجہ نہ دے۔ فعل ہو، رکعت ہے، 3 ہے یا 4 ہے، شک کرے ٹھیک ہے، تو بھائی اس میں وہ پرواہ نہ کرے، بلکہ بنا رکھے گا وقوع مشکوک پر کہ وہ جس میں شک کر رہا ہے نا اس کو اس نے انجام دیا ہے۔ کثیر و شک اپنے شک کی پرواہ نہیں کرتا ہے، جہاں شک ہے اس کو کہے کہ میں نے انجام دیا ہے، یہ ہے کثیر و سہو۔ کثیر و سہو، کثیر و شک کا کوئی حکم نہیں ہے، یعنی جس میں وہ شک کرے گا اس کی طرف توجہ نہ کرے، کہے کہ نہیں بھائی نہیں میں نے یہ انجام دیا ہے، میں نے یہ فعل انجام دیا ہے، حتیٰ اگر محل میں بھی ہو، حتیٰ اگر وہ شک اپنے محل میں بھی ہو تو پھر بھی انجام دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ حتیٰ کہتے ہیں کہ اس کو اگر انجام دیتا ہے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ کثیر و سہو محل میں بھی اس کو انجام بے شک نہ دے۔ ٹھیک ہو گئی بات آگا جان، یہ ایک مطلب ہے۔ البتہ فرماتے ہیں نعم، اگر متروک رکن ہو، یعنی بندے کو پتہ چل جائے نماز پڑھے ٹھیک ہے یا نہیں، اور وہ جو ترک ہوا ہے وہ رکن ہے، متروک جس کو چھوڑا ہے وہ رکن ہے، تو پھر یہ کثیر و سہو ہونے والی بات وہاں اثر نہیں کرے گی کہ کثیر و سہو جو ہوتا ہے وہ شک کی پرواہ نہ کرے ٹھیک ہے، لہذا جو ہے نا یہ رکن بھی چھوٹ گیا ہے، متروک رکن ہے تو لہذا یہ بھی پرواہ نہ کرے، مثلا نماز اس کی باطل نہیں ہے۔ نہیں 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 نہیں، یہاں ایسا نہیں ہے۔ اگر متروک رکن ہو تو کثرت جو ہے نا سہو والی وہ اس عدم بطلان میں مؤثر نہیں ہے، بلکہ رکن چھوٹ گیا نماز باطل ہو جائے گی۔ کثیر و سہو ہونا اثر نہیں کرے گا جب رکن متروک ہو جائے، ٹھیک ہے یا نہیں۔ اسی طرح اگر مصلی کو ایک فعل کا ترک ہونا یاد آ جائے، ٹھیک ہے یا نہیں، محل میں یاد آ جائے تو اس کا وہ جبران کرے گا۔ پہلے بات جو ہم کر رہے ہیں نا محل میں بھی ہو تو آگے چلا جائے گا، یعنی وہ شک والی بات ہے۔ اگر ایک بندے کو یقین ہو گیا ہے کہ یہ میں نے انجام نہیں دیا، کثیر و سہو ٹھیک ہے، یہ بندہ کثیر و سہو ہے، لیکن علم ہے کہ میں نے اس کو انجام نہیں دیا، تو پھر تو اس کو انجام دینا ہے نا بھائی،
پھر وہ اس کو انجام دے گا۔ یہ ایک بات ہو گئی جی کہ کثیر الصحو اپنے شک کی پرواہ نہیں کرے گا، کیونکہ میرے بچے روایات موجود ہیں۔ دلیل اس کی یہ آئی ہے کہ جب وہ بھولنے والا، ٹھیک ہے نا، مطلب ہے پرواہ نہیں کرے گا، ظاہر شیطان ہی ہے نا جو بلواتا ہے اس کو، جب وہ توجہ نہیں کرے گا تو شیطان اس کو چھوڑ دے گا، شیطان اس کو چھوڑ دے گا، کیونکہ شیطان کی جتنی اطاعت کی جائے گی، ٹھیک ہے نا، اتنی پھر وہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں میری اور مانو۔ جب شیطان کی نافرمانی کریں گے تو پھر وہ خود بخود ہی پیچھے چھوڑ دے گا۔ لہذا کثیر الصحو جو ہے وہ اپنے شک کی پرواہ نہیں کرے گا، کیونکہ عرض کیا ہے جب آپ توجہ نہیں کریں گے تو شیطان پیچھا چھوڑ دے گا۔ باقی بات یہ ہے کہ کثیر الصحو کا معیار کیا ہے، کثرت کیسے مطلب ہے محقق ہوتی ہے؟ فرماتے ہیں معیار کثرت عرف ہے، معیار کثرت عرف ہے، اور وہ یہ ہے کہ کثرت جو ہے نا 3 مرتبہ لگاتار حاصل ہو، 3 مرتبہ لگاتار کثرت حاصل ہو، 3 مرتبہ سے نا، 3 مرتبہ لگاتار بھولنے سے یعنی کثیر الصحو بند ہو جاتا ہے۔ یہ کہوں نا یار، 3 مرتبہ فرائض میں، ظہر میں بھول جائے، عصر میں بھول جائے، مغرب میں بھول جائے، جب 3 نمازوں میں مسلسل بھولا ہے وہ، تو وہ سمجھے وہ کثیر الصحو ہو گیا ہے۔ پھر وہ اگلی جب چوتھی نماز پڑھے گا تو شک کرے گا، تو شک کی پرواہ نہیں کرے گا۔ کثیر الصحو سمجھیں یا نہیں؟ 3 نمازوں میں کوئی لگاتار بھولے یہ کثیر الصحو ہے، اور چوتھی نماز میں پھر شک کی پرواہ نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہو گئی بات آقا جان؟ توجہ فرمائیے یہ جو بات پڑھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المسئلۃ السادسۃ، چھٹا مسئلہ، لا حکم للسہو مع الکثرۃ، حکم نہیں ہے سہو کا مع الکثرۃ، کثرت کی صورت میں، کثیر الصحو کا کوئی حکم نہیں ہے۔ لا حکم للسہو، لا حکم للسہو، سہو کا حکم نہیں ہے مع الکثرۃ، کثرت کی صورت میں۔ کیوں جی؟ للنص صحیح الدال علیہ، کیونکہ نص صحیح ہے جو دلالت کرتی علیہ اس عدم حکم پر، عدم حکم پر، معللا بانہ اذا لم یلتفت ترکہ الشیطان، معللا در حالانکہ علت بیان ہوئی ہے، بانہ یہ ساہی، یہ بھولنے والا، اذا لم یلتفت جب یہ توجہ نہ کرے، ترکہ الشیطان، شیطان اس بھولنے والے کو کیا کرتا ہے؟ چھوڑ دیتا ہے۔ ترکہ الشیطان، شیطان اس ساہی اور بھولنے والے کو چھوڑ دیتا ہے۔ فَإِنَّمَا يُرِيدُ أَنْ يُطَاعَ، فَإِنَّمَا يُرِيدُ، شیطان چاہتا ہے، أَنْ يُطَاعَ کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ فَإِذَا عُصِيَ لَمْ يَعُدْ، فَإِذَا عُصِيَ جب شیطان کی نافرمانی کی جائے، لم یعود تو وہ دوبارہ نہیں لوٹتا ہے، عود نہیں کرتا ہے۔ والمرجع فی الکثرۃ الی العرف، مرجع جو کثرت میں ہے، کثیر الصحو والا معیار جو مرجع ہے، والمرجع فی الکثرۃ الی العرف، عرف ہے، وہی تحصل بالتوالی ثلاثا، وہی اور یہ کثرت حاصل ہوتی ہے بالتوالی ثلاثا، 3 مرتبہ لگاتار سے حاصل ہوتی ہے۔ وَإِنْ كَانَ فِي فرائض، اگرچہ یہ صاف فرائض میں ہو، میں عرض کر چکا ہوں، ظہر میں بھول گیا، پھر عصر کی نماز میں بھول جائے، پھر مغرب میں بھول جائے، 3 نمازوں میں مسلسل بھولا ہے نا، تو اب جب عشاء پڑھے گا شک کرے گا کہیں تو پرواہ نہیں کرے گا۔ والمراد بالسہو ما یشمل الشک، سہو سے مراد یہ ہے کہ جو شک کو بھی شامل ہے، یہاں سہو سے مراد شک کو بھی شامل ہے، سہو سے مراد وہ ہے جو شک کو بھی شامل ہے۔ والمراد بالسہو ما یشمل الشک، سہو سے مراد یہ ہے جو شک کو
شامل ہے۔ فَإِنَّ كُلًّا مِّنْهُمَا يُطْلَقُ عَلَى الْآخَرِ فَإِنَّ كُلًّا مِّنْهُمَا شک اور صاحب میں سے ہر ایک یطلق علی الآخر دوسرے پر اس کا استعمال کیا جاتا ہے، دوسرے پر اس کو بولا جاتا ہے۔ صاحب یعنی شک، شک یعنی صاحب۔ فَإِنَّ كُلًّا مِّنْهُمَا يُطْلَقُ عَلَى الْآخَرِ ہر ایک شک اور صاحب کا اطلاق ہوتا ہے دوسرے پر استعمالاً شرعیاً، استعمال کیا ہے؟ شرعی ہے۔ او تجوزاً لتقارب المعنیین یا مجازاً صاحب کو شک، شک کو صاحب ایک دوسرے پر اطلاق کرنا، یہ تجوزاً مجازاً ہے، ٹھیک، لتقارب المعنیین کیونکہ دونوں کا معنی قریب قریب ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات۔ اب یہ جو ہم نے کہا لا حکم للصحو مع الکثرۃ، اس لا حکم کا کیا معنی ہے؟ توجہ کرو۔ ومعنی عدم الحکم معها عدم الالتفات الى ما شک فیہ من فعل او رکعت۔ معنی عدم الحکم، عدم الحکم کا معنی یہ ہے معها کثرت صحاب کے ساتھ، کثرت صحاب کی صورت میں عدم حکم کا معنی یہ ہے، معنی عدم الحکم عدم الالتفات ہے، توجہ نہ کرے الی ما شک فیہ جس میں اس نے شک کیا ہے، من فعل، فعل میں شک کیا ہے، اور رکعت یا رکعت میں شک کیا ہے، پرواہ نہ کرے۔ بل یبنی علی وقوعہ بلکہ وہ مصلی مشکوک کے وقوع پر بنا رکھے کہ میں نے یہ انجام دیا ہے۔ وَإِنْ كَانَ فِي مَحَلِّ اگرچہ شک فی محل المشکوک، محلِ کی ضمیر مشکوک، اگرچہ شک مشکوک کے محل میں ہی ہو پھر بھی پرواہ نہ کرے گا۔ حتیٰ لو فعلہ بطلت، حتیٰ کہ اگر لو فعلہ فعلا شاک ہو مشکوک کو، حتیٰ کہ اگر وہ شاک اس مشکوک کو انجام دے گا، بطلت الصلاۃ، بطلت کے اندر والی ضمیر نماز، نماز باطل ہو جائے گی۔ نعم لو کان المتروک رکنا لم تؤثر الکثرۃ فی عدم البطلان، جی ہاں اگر متروک رکن ہو، اگر متروک رکن ہو جس کو ترک کیا ہے، لم تؤثر الکثرۃ فی عدم البطلان، کثرت عدم بطلان میں اثر نہیں کرتی ہے، کثرت عدم بطلان میں، باطل نہ ہونے میں لم تؤثر اثر نہیں کرتی ہے۔ کما انہو لو ذکر ترک الفعل فی محل استدرکہ، جیسا کہ انہو مصلی کو لو ذکر مصلی ترک الفعل، فعل کا ترک کرنا یاد آ جائے، فی محل مشکوک میں استدرکہ تو وہ اس مشکوک کو انجام دے گا۔ وَيَبْنِي عَلَى الْأَكْثَرِ اور وہ مصلی اکثر پر بنا رکھے گا، فی رکعات ما لم یستلزم الزیادۃ علی المطلوب منہا، مصلی اکثر پر بنا رکھے گا رکعت میں جب تک زیادتی کا موجب نہ بنے المطلوب منہا جو نماز میں مطلوب ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، 4 اور 5 میں شک کرے، ٹھیک ہے یا نہیں، تو اب اکثر 5 ہے، 5 پر تو بنا نہیں رکھے گا، 5 رکعتی تو نماز ہوتی کوئی نہیں نا، ٹھیک ہے یا نہیں، اکثر پر بنا اس وقت رکھنی ہے جب زیادتی کا موجب نہ بنے، زیادتی کا موجب بن رہا ہو تو پھر پچھلے جو صحیح ہے اس پر بنا رکھنی ہے۔ یبنی علی الاکثر مصلی اکثر پر بنا رکھے گا، فی رکعات ما لم یستلزم زیادہ جب زیادتی کا موجب نہ بنے، علی المطلوب منہا نماز میں جو مطلوب ہے اس میں سے، فیبنی علی المصاح پس اگر اکثر زیادہ ہے مطلوب سے تو کیا کرے گا، یبنی علی المصاح مصلی بنا رکھے گا مصاح پر صحیح پر جو کہ مثلا 4 ہے، 4 پر بنا رکھے گا، اگر 4 5 میں شک ہو رہا ہے تو یبنی علی المصاح مصاح پر بنا رکھے گا۔ والسکوت تو سجود السہو اس کا عطف بھی آپ نے ادھر کرنا ہے، عدم الالتفات ومعنی عدم الحکم معها عدم الالتفات ومعنی عدم الحکم کیا ہے، سکوت و سجود السہو سجدہ سہو بھی ساکت ہے۔ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا کثیر و صحو کا کوئی حکم نہیں ہے،
کثیر الصحو کا کوئی حکم نہیں ہے زیادہ شک کرنے والے کا، تو ایک معنی تو وہی جو پیچھے بتایا، جس میں شک کر رہا ہے اس کی طرف توجہ نہ کرے، اور ایک بات اور ہے وسکوت سجود ساوے، اور سجدہ ساو بھی ساکت ہے، لو فعل ما یوجبہ بعدہا او ترکا، سجدہ ساو ساکت ہے، لو فعل ما یوجبہ بعدہا، اگر مصلی انجام دے ما یوجبہ، ٹھیک ہے، بعدہا جو نماز کے بعد سجدہ ساو کا موجب بنتا ہے، تو سجدہ ساو بھی ساکت ہے، سکوت سجود ساو، سجدہ ساو بھی ساکت ہے، لو فعل ما یوجب بعدا، اگر مصلی انجام دے ایسی کو جو نماز کے بعد موجب بنتا ہے اس سجدہ ساو کا، اور ترکا یا ترک کرے یا ترک کر دے، وَإِنْ وَجَبَ التَّلَافِي الْمَتْرُوكُ بَعْدَ الصَّلَاةِ تَلَافِيًا مِنْ غَيْرِ سُجُودٍ، اگرچہ تلافی اور جبران کرنا واجب ہے متروک کا، بعد الصلاۃ نماز کے بعد، تلافیاً من غیر سجود، اس کا جبران کرنا ہے لیکن من غیر سجود، سجدہ سہو کے بغیر ہے، سجدہ مثلا تشہد بھول جائے تو تشہد کی قضا کرے گا بعد میں، لیکن اس تشہد کے لیے سجدہ سہو کو انجام نہیں دے گا، ٹھیک ہے نا۔ وسکوت سجود سہو، سجدہ سہو ساکت ہے، لو فعل ما یوجب بعدا، اگر مصلی انجام دے ایسی چیز کو جو نماز کے بعد موجب سجدہ سہو ہے، اور ترک یا ترک کر دے، وَإِنْ وَجَبَ التَّلَافِي الْمَتْرُوكُ بَعْدَ الصَّلَاةِ تَلَافِيًا مِنْ غَيْرِ سُجُودٍ، اگرچہ متروک کا جبران کرنا واجب ہے نماز کے بعد، تلافیاً من غیر سجود، بغیر سجدے کے، یعنی سجدے سہو کے بغیر اس کی قضا ہے۔ وَتَحَقَّقَ الْكَثْرَةُ فِي الصَّلَاةِ الْوَاحِدَةِ بِتَخَلُّلِ الذُّكْرِ، توجہ کرنا، نکتہ اچھا ہے۔ کثرت جو ہم کہہ رہے ہیں نا، کثرت محقق ہوتی ہے، کثرت محقق ہوتی ہے جب درمیان میں اس کو یاد بھی آتا رہا ہو، ایک مرتبہ پڑھ رہا تھا بھول گیا، پھر یاد آ گیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر بھول گیا، پھر یاد آ گیا، درمیان میں یاد بھی ہو، اگر مسلسل 2-3 جگہ پہ بھولا ہو اور آخر میں یاد آیا ہو تو وہ کثرت اس کو نہیں کہتے۔ کثرت کا معیار یہ ہے کہ درمیان میں یاد بھی آتی رہی ہو۔ وَتَحَقُّقُ الْكَثْرَةُ فِي الصَّلَاةِ الْوَاحِدَةِ بِتَخَلُّلِ الذُّكْرِ لَا بِالسَّهْوِ عَنْ أَفْعَالٍ مُتَعَدِّدَةٍ مَعَ اسْتِمْرَارِ الْغَفْلَةِ، کثرت محقق ہوتی ہے نماز واحد میں بتخلل ذکر، ذکر یعنی یاد آنے کا فاصلہ ہو، تخلل فاصلہ، یاد آنے کا فاصلہ ہو درمیان میں، لا بالسہو، نہ کہ سہو، ان افعال متعددہ، افعال متعددہ کو بھول جائے، ما استمرار الغفلت، جبکہ غفلت کا استمرار رہے، نہیں یہ نہیں۔ کثرت محقق ہوتی ہے نماز واحد میں، ایک نماز میں بھی کثرت محقق ہوتی ہے، ایک ہی نماز میں، اس شرط کے ساتھ بے تخلل ذکر، یاد آنے کا فاصلہ ہو، ایک ہی نماز میں ایک مرتبہ بھول گیا، یاد آ گیا، پھر پڑھا، پھر بھول گیا، پھر یاد آیا، پھر پڑھا، پھر بھول گیا، یعنی ایک ہی نماز میں درمیان میں یاد بھی آتا رہا ہے تو کثیر الصواب ہو سکتا ہے۔ وَتَحَقُّقُ الْكَثْرَةُ فِي الصَّلَاةِ الْوَاحِدَةِ بِتَخَلُّلِ الذُّكْرِ لَا بِالسَّهْوِ عَنْ أَفْعَالٍ مُتَعَدِّدَةٍ مَعَ اسْتِمْرَارِ الْغَفْلَةِ، کثرت محقق ہوتی ہے نماز واحد میں بتخلل الذکر، جب ذکر اور یاد کا فاصلہ ہو، نہ کہ سہو افعال متعدد سے، افعال متعدد کو بھول گیا ہو، ما استمرار الغفلت، جبکہ غفلت کا استمرار ہو، درمیان میں کوئی یاد ہی نہیں آئی بات۔ وَمَتَى ثَبَتَتْ بِالثَّلَاثِ سَقَطَ الْحُكْمُ، اور جب مَتَى ثَبَتَتْ بِالثَّلَاثِ، جب کثرت 3 کے ذریعے ثابت ہو جائے گی، سقط الحکم فی الرابع، تو حکم ساکت ہے فی الرابع، چوتھی صورت میں، چوتھی جگہ پہ جا کے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ اگر نمازیں 3 میں بھولا ہے تو چوتھی نماز میں، ٹھیک ہے، حکم کیا ہے؟ ساکت ہے۔ وَيَسْتَمِرُّ إِلَىٰ أَن تَخْلُو مِنَ السَّهْوِ وَالشَّكِّ فَرَائِضًا، اچھا کہتے ہیں وَيَسْتَمِرُّ، یہ سکوت حکم یعنی
یہ جو بھولنا کثیر و صاحب کا حکم ساکت ہے، یہ حکم کا ساکت ہونا استمرار رہے گا، یستمر و سکوت حکم مستمر رہے گا یہاں تک کہ ان تخلو من الصحو و شک فرائض، یہاں تک کہ وہ صحو اور شک سے فرائض میں صحو اور شک سے وہ کیا ہو جائے، خالی ہو جائے۔ تخلو من الصحو و شک فرائض میں صحو و شک سے وہ کیا ہو جائے، خالی ہو جائے۔ یعنی بعد میں پھر یہ کثیر و صحب سے نکلنے کی بات کر رہا ہے۔ کثیر و صحب میں کیسے نکلے گا، ظہر میں بھی نہیں بھولا، عصر میں بھی نہیں بھولا، مغرب میں بھی نہیں بھولا، اب یہ کثیر و صحب ہونے سے پھر یہ نکل آیا ہے۔ جیسے کثیر و صحب بنتا ہے، ظہر میں بھولا، عصر میں بھولا، مغرب میں بھولا تو عشاء میں پرواہ نہیں کرے گا، نکلنے میں بھی ایسے ہے، ظہر میں نہیں بھولا، عصر میں نہیں بھولا، مغرب میں نہیں بھولا، عشاء میں بھولے گا تو اس کی پرواہ ہے، توجہ ہے۔ وَيَسْتَمِرُّ إِلَىٰ أَن تَخْلُو مِنَ الصَّحْوِ وَالشَّكِّ، یہ سکوت حکم کثرت الصحو والا یستمر استمرار رکھتا ہے یہاں تک کہ ان تخلو من الصحو والشک فرائض ہو، وہ صحو اور شک سے خالی ہو، فرائض میں صحو اور شک سے خالی ہو جائے، فرائض شک اور صحو سے خالی ہو جائیں۔ وَيَتَحَقَّقُ فِيهَا الْوَصْفُ، اور ان فرائض میں وصف کیا ہے، محقق ہو۔ یہ وصف سے مراد وہی وصف کثرت جو ہے، ٹھیک ہے یہ نہیں، وہ ان میں کیا ہو، محقق ہو۔ فَيَتَعَلَّقُ بِهِ حُکْمُ الصَّحْوِ الطَّارِی وَهَكَذَا، فَيَتَعَلَّقُ بِهِ مکلف جو بعد خلو فرائض ہے صاحب سے، جب فرائض میں وہ صاحب سے خالی ہو گیا، فَيَتَعَلَّقُ بِهِ، پس اس مکلف کے ساتھ حکم الصحو الطاری، یعنی آنے والا صاحب کا حکم اس کے اوپر کیا ہے گا جان، متعلق ہوتا ہے۔ یتعلق بہی وہ مکلف جو صاحب سے نکل گیا ہے اس سے متعلق ہوتا ہے حکم الصحو الطاری، یعنی آنے والا صاحب کا حکم اس پر لاگو ہوتا ہے۔ وہاں کذا، اور اسی طرح، مطلب ابھی پھر تھوڑا دقیق ہے، توجہ کرو۔ ولا للصحو فی الصحو، ٹھیک ہے، اس کا کیا معنی ہے، ولا للصحو فی الصحو، پہلے صحب سے مراد شک لے لیں، یعنی لا حکم للشک فی الصحو، صحو یعنی موجب صحو، شک کا لا حکم للصحو، شک کا حکم نہیں ہے، فی صحو یعنی موجب صحو، جو موجب صحو میں شک کرے گا اس کا کوئی حکم نہیں ہے۔ موجب صحب سے کیا مراد ہے، یعنی وہ چیز جو سبب صحب جو ہے نا، نماز میں صحب کے سبب سے واجب ہوئی ہے، موجب صحب سے مراد یہ ہے وہ چیز جو صحب کے سبب سے واجب ہوئی ہے، وہ ہے موجب صحب۔ موجب صحب سمجھے نا، موجب صحب کیا ہے، یعنی وہ چیز جو صحب کے سبب سے نمازی پر واجب ہوئی ہے، وہ کیا ہے، نماز احتیاط ہے، ٹھیک ہے، سجدہ سہو ہے۔ تو پھر اگر کوئی بندہ اس نماز احتیاط میں بھول جائے، سجدہ سہو جو کر رہا تھا اس میں بھول جائے، تو اس کا پھر کوئی حکم نہیں ہے۔ ولا للسہو فی السہو، یعنی لا حکم للسہو فی السہو اے فی موجبہ، یعنی لا حکم للشک فی موجب السہو من صلاۃ، موجب سہو کیا ہے، صلاۃ ہے، صلاۃ مراد نماز احتیاط ہے، وسجود اور سجدہ سہو ہے، کا نسیان ذکر، جیسے ذکر کا بھول جانا، او قرأت یا قرأت ہے، نماز احتیاط میں قرأت بھول گیا تھا، فإنہ لا سجود علیہ، اس پر کوئی سجدہ سہو نہیں ہے۔ نعم لو کان مما یتلافا تلافا من غیر سجود، جی ہاں اگر وہ موجب سہو مما ایسا ہے، یتلافا جس کی تلافی کی جاتی ہے، تلافا من غیر سجود، تو اس کا جبران کرے گا سجدے کے بغیر، اس کا جبران کرے گا، ٹھیک ہے۔
مثلا تشہد ہے فرض کریں تو اس کا وہ قضا کرے گا، لیکن سجدہ صاحب کو انجام نہیں دے گا۔ وَيُمْكِنُ أَنْ يُرِيدَ بِالسَّهْوِ فِي كُلِّ مِنْهُمَا الشَّكَّ، ممکن ہے ارادہ کریں صاحب سے کل منہما للسہو فی السہو، دونوں سہو منہما، پہلا للسہو دوسرا فی السہو، دونوں میں صاحب سے ارادہ کیا کریں؟ شک کا ارادہ کریں۔ یمکن ان یرید بالسہو فی کل منہما شک او ما یشملہ، یا وہ معنی لیں جو شک کو بھی شامل ہو، سہو کا وہ معنی لیں جو شک کو بھی شامل ہو، وہ کیا بھلا ذہن سے معنی کا نکل جانا، علی وجہ الاشتراک، او ما یشملہ، یا وہ معنی لیں جو شک کو بھی شامل ہے بطور اشتراک، ولو بین حقیقت شے و مجاز ہی، اگرچہ وہ اشتراک حقیقت شے اور مجاز شے کے درمیان ہو، فَإِنَّا حُکْمُهُ ہونا صحیح ہن، حکمہ شک کا حکم جو ہے، حکم شک جو ہے یہاں صحیح ہے۔ فَإِنْ اُسْتُعْمِلَ فِي الْأَوَّلِ فَالْمُرَادُ بِهِ الشَّكُّ فِي مُوجِبِ السَّهْوِ مِنْ فِعْلٍ أَوْ عَدَدٍ كَرَكَعَةِ الْاحْتِيَاطِ۔ فَإِنْ اُسْتُعْمِلَ فِي الْأَوَّلِ، اگر پہلے صاحب سے شک کا ارادہ کیا جائے، ان استعمل، اگر صاحب کو استعمال کیا جائے فی الاول، یعنی وہ جو للسہو پہلا ہے، فی الاول سے مراد للسہو پہلا، وہ جو پہلا صاحب ہے اس کو مطلب استعمال کی جائے شک میں، ان استعمل شک میں استعمال کیا جائے فی الاول پہلے صاحب کو، فالمراد بہ، پھر مراد کیا بنے گا؟ الشک فی موجب السہو، شک جو موجب سہو ہے اس کا حکم نہیں ہے، شک جو موجب سہو ہے وہ کیا ہے؟ من فعل او عدد، فعل ہے یا عدد ہے، کا رکعت الاحتیاط، جیسے رکعت احتیاط ہے، 2 رکعت احتیاط پڑھ رہا تھا، شک کرتا ہے پہلی ہے یا دوسری ہے، پہلی ہے یا دوسری ہے، تو وہاں بھی وہ پرواہ نہیں کرے گا، فَإِنَّهُ يَبْنِي عَلَى وُقُوعِهِ، بنا رکھے گا وقوع پر، إِلَّا أَن يَسْتَلْزِمَ الزِّيَادَةَ، مگر یہ کہ وہ زیادتی کا موجب بنے، کما مرہ جیسا کہ گزرا، او فی الثانی، توجہ کرو، لا للسہو فی السہو، فی السہو جو دوسرا ہے اس سے مراد ہم شک لے لیں، پھر کیا بنے گا؟ فی الثانی، یعنی دوسرے صاحب سے مراد شک لیں، ان استعملا فی الثانی، اگر شک کو استعمال کریں ثانی میں یعنی دوسرے صاحب میں، فالمراد بہ موجب شک، ٹھیک ہے، مراد یہ ہے کہ لا حکم للسہو فی موجب شک، دوسرے صاحب سے مراد شک لیں تو پھر موجب شک بنے گا، کما مرہ جیسا کہ گزرا ہے۔ وَإِنْ اُسْتُعْمِلَ فِيهِمَا، اگر شک کو استعمال کیا جائے فیہما، دونوں صحبوں میں، دونوں جو صحب ہیں للسہو فی السہو، دونوں صحب میں اگر شک کو استعمال کیا جائے دونوں صحبوں میں، فالمراد بہ الشک فی موجب شک، مراد بہ مراد اس صاحب سے یہ شک جو موجب شک ہے، شک جو موجب شک، موجب شک یعنی نماز احتیاط، وقد ذکر ایضاً، اور یہ بھی ذکر کیا گیا، او شک فی حصول ہی، یا شک کرے حصول شک میں، وعلی کل حال لا التفاتہ، ہر حال میں وہ لا التفاتہ، وہ پرواہ نہیں کرے گا۔ وَإِنْ كَانَ إِطْلَاقُ اللَّفْظِ عَلَى جَمِيعِ ذَلِكَ يَحْتَاجُ إِلَى تَكَلُّفٍ، اگرچہ صاحب کا اطلاق کرنا علی جمیع ذالک، ان تمام صورتوں میں جو تقریباً 4 ایک بن گئی ہیں، ان تمام میں صاحب کا اطلاق کرنا یحتاج الی تکلف، تکلف کا محتاج ہے، اگرچہ ان تمام صورتوں میں صاحب کا استعمال کرنا کیا ہے؟ تکلف کا محتاج ہے۔ توجہ فرمائیے پچھلی بحث سے یہی تھوڑا سا جو آخری بات ہے، لا للسہو فی السہو، یہاں کیا مراد آپ نے لی اور کیا آپ اس سے سمجھے ہیں؟ بندے نے عرض کیا ہے آپ کی خدمت میں کہ جو لا للسہو فی السہو، پہلے صاحب سے مراد شک، دوسرے صاحب سے مراد موجب صاحب ہے، یعنی لا حکم للشک فی موجب صاحب، موجب صاحب سے مراد کیا ہے؟ وہ چیز جو صاحب کے سبب سے واجب ہوئی ہے،
وہ چیز، یہ ہے موجب صاحب. موجب صاحب یعنی وہ چیز جو صاحب کے سبب سے واجب ہوئی ہے، جو صاحب کے سبب سے واجب ہوئی ہے. صاحب کے سبب سے کیا واجب ہوئی ہے؟ مثلا نماز احتیاط ہے، سجدہ صاحب ہے، ٹھیک ہے نا. ان میں اگر کوئی بندہ بھولتا ہے جو موجب صاحب ہے، جس کا صاحب موجب بنا ہے، ان میں لا حکم للصاحب، صاحب کا حکم نہیں ہے. لا حکم للصاحب، صاحب کا حکم نہیں ہے فی صاحب، یعنی موجب صاحب میں. موجب صاحب وہ چیز جس کا صاحب سبب بنا ہے کہ وہ واجب ہوئی ہے، جیسے نماز احتیاط ہے، سجدہ صاحب ہے. اگر کوئی بندہ نماز احتیاط پڑھ رہا ہو اور نماز احتیاط میں صاحب کرے تو اس کے لیے پھر کوئی چیز آئے گی؟ کچھ نہیں ہے. خود سجدہ صاحب کر رہا ہو، اس میں کوئی ذکر بھول جاتا ہے، کوئی چیز بھول جاتا ہے، پھر اس کے اوپر کوئی چیز آئے گی؟ نہیں آئے گی. یہ بتایا جا رہا ہے جیسے ذکر کا بھول جانا ہے یا قرات کا بھولنا ہے تو اس پر کوئی سجدہ صاحب نہیں ہے. توجہ فرما رہے ہیں میرے عزیزو؟ یہ بات ہو رہی تھی اس میں. اور پھر آگے جا کر ایک نقطہ یہ دیا تھا کہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جو لصحو پہلا ہے اس سے مراد شک لیں، شک لے لیں اس پہلے سے مراد، ٹھیک ہے. تو پھر یہی بات بنے گی کہ لا حکم للشک کے فی موجب صحو، ٹھیک ہے. اور دوسرے سے مراد اگر ہم شک لیتے ہیں تو پھر یہ بنے گا لا حکم للصحو فی موجب الشک، ٹھیک ہے. میں اپنے دل کے اطمینان کے لیے پڑھا ہے لا للصحو فی الصحو. دوبارہ نا میرا دل کرتا ہے میں نا آگے جلدی نہیں کرتا، اس کو ایک مرتبہ میں پھر لیتا ہوں. توجہ کرنا. ولا للصحو فی الصحو یعنی لا حکم للصحو فی الصحو، للصحو للشک فی الصحو یعنی موجب صحب میں کوئی حکم نہیں ہے. موجب صحب من صلاۃ، نماز احتیاط ہے، صلاۃ نماز احتیاط ہے، و سجود اور سجدہ صحب ہے، کا نسیان ذکر، ذکر کا بھولنا ہے، اور قرات کا بھولنا ہے نماز احتیاط میں، فإنہ لا سجود علیہ، اس پر سجدہ صحب نہیں ہے. یہ جو نماز احتیاط میں قرات بھول گیا، ٹھیک ہے نا، اس پر کوئی سجدہ صحب نہیں ہے. ذکر وغیرہ جو بھولا ہے. نعم لو کان مما یتلافا تلافا من غیر سجود، نعم لو کانا اگر وہ موجب صاحب مما ایسا ہے یتلافا جس کو جبران کیا جاتا ہے، تلافا من غیر سجود تو اس کی تو تلافی کرے گا من غیر سجود، سجدہ صاحب کے بغیر. نماز احتیاط پڑھ رہا تھا، اس میں تشہد بھول گیا تو تشہد کی قضا ہے، لیکن تشہد کے بدلے میں جو سجدہ صاحب ہے وہ نہیں ہے. مثلا وَيُمْكِنُ أَنْ يُرِيدَ بِالصَّحْوِ فِي كُلِّ مِنْهُمَا الشَّكْ، ممکن ہے ارادہ کریں بالصحو فی کل منہما، دونوں صحابوں میں. دیکھو نا عبارت للصحو فی الصحو، پہلا صحاب اور دوسرے صحاب دونوں سے مراد شک لے لیں. او ما یشمل علی الوجہ الاشتراک، یا ایسا معنی لیں جو شک کو بھی شامل ہے بطور اشتراک. ولو بین الحقیقت شے و مجاز، اگرچہ وہ اشتراک حقیقت شے اور مجاز شے کے درمیان، فإنہ حکمہ ہونا صحیح، شک کا حکم یہاں صحیح ہے. توجہ کرنا. فإن استعمل فی الاول، فی الاول، اول سے مراد للصحب جو پہلا ہے، للصحب لا للصحب، پہلے صحاب سے مراد اگر شک لیں، فالمراد بھی شک فی موجب صحب، مراد یہ ہے شک موجب صحب میں، موجب صحب میں من فعل او عدد کا رکعتی الاحتیاط، جیسے 2 رکعت احتیاط ہے. 2 رکعت احتیاط میں عدد میں شک کرتا ہے پہلی ہے یا دوسری ہے، تو وہ جو شک ہے نا اس کی پرواہ نہ کرے. فإنہ یبنی علی وقوعہ، یہ بنا رکھے گا وقوع پر. الا یستلزم الزیادۃ، مگر یہ کہ مستلزم زیادہ ہو، زیادتی کا وہ موجب بن رہی ہو. مثلا وہ 2 اور 3 احتیاط پڑھ رہا ہے، 2 اور 3 میں شک کرتا ہے تو 3 تو احتیاط ہوتی کوئی نہیں نا، ٹھیک ہے نا، پھر وہاں زیاد اس پہ کیسے کرے گا، ٹھیک ہے یا نہیں، وہاں پھر بنا نہیں رکھ سکے گا 3 پہ. الا یستلزم زیادہ، مگر یہ کہ وہ زیادتی کا موجب ہو، کما مرہ جیسے گزرا. او فی ثانی،
یعنی ان استعمل فی الثانی، ثانی یعنی وہ جو ہے فی الصحو، دوسرے صحو سے مراد اگر شک لیں، فالمراد بھی موجب شک، یعنی لا حکم للصحو فی موجب شک، کما مرہ جیسے گزرا، وَإِنْ اسْتُعْمِلَ فِيهِمَا، اگر شک کو استعمال کریں فیہما دونوں صحو میں، پہلے سے مراد بھی شک دوسرے سے مراد بھی شک لیں، فالمراد بھی الشک فی موجب شک، مراد یہ ہے صحو سے شک جو موجب شک میں ہے، وقد ذکر اذن، اور یہ بھی ذکر کیا گیا، وَأَوِ الشَّكُّ فِي حصول، یہ شک کرے حصول شک میں، وَعَلَى كُلِّ حَالٍ لا التفات، ہر حال میں لا التفات وہ توجہ نہ کرے، وَإِنْ كَانَ إِطْلَاقُ اللَّفْظِ عَلَى جَمِيعِ ذَلِكَ يَحْتَاجُ إِلَى تَكَلُّفٍ، اگرچہ اطلاق لفظ، اطلاق لفظ کیا لفظ، اطلاق لفظ صحب جو ہے اس کا اطلاق علی جمیع ذالک، ان تمام صورتوں میں یحتاج الی تکلف، تکلف کا یہ کیا ہے، محتاج ہے، ان تمام صورتوں میں یہ تکلف کا محتاج ہے۔ ولا للسہو الامام مع حفظ المعموم، اب یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ امام کے سہو کا یعنی شک کا کوئی حکم نہیں ہے جب معموم کو حفظ ہو، و بالعکس، بالعکس یعنی جب امام کو حفظ ہو تو معموم اپنے شک کی پرواہ نہ کرے۔ توجہ فرما رہے ہو، امام نماز پڑھ رہا ہے، پیچھے مقتدی ہیں، امام بھول جائے، پیچھے والے معموم مقتدیوں کو یاد ہو تو امام اپنے شک کی پرواہ نہ کرے معموم کے حفظ کرنے کی صورت میں، اور اسی طرح ہیں امام کو یاد ہو معموم بھول جائے تو معموم شک کی پرواہ نہ کرے۔ امام کے سہو کا حکم نہیں ہے معموم کے حفظ کرنے کی صورت میں، اور بالعکس یعنی معموم کے حفظ کرنے کی صورت میں امام کیا کہہ بیٹھا ہوں، امام شک کی پرواہ نہ کرے جب معموم کو حفظ ہو، و بالعکس، بالعکس بنے گا نا، یعنی امام کو یاد ہو معموم بھول جائے تو معموم بھی شک کی پرواہ نہیں کرے گا۔ شک کرنے والا امام اور معموم میں سے ہر ایک دوسرے کی طرف جو ہے نا رجوع کرے گا، اگرچہ وہ جو حفظ ہے وہ بے سبب ظن بھی ہو، جس کو وہ یاد ہے، جس کو بھولا ہے وہ یاد، جس کو یاد ہے نا اتنی رکعت میں ہے، اس کی طرف وہ رجوع کرے گا۔ ظن کرنے والا متیقن کی طرف رجوع کرے گا، جس کو ظن ہے وہ متیقن، جس کو یقین ہے اس کی طرف رجوع کرے گا۔ ٹھیک ہو گئی بات آگا جان؟ اچھا، یہ جو لا للسہو الامام مع حفظ المعموم ہے، یہاں سے انشاءاللہ میں نیا کل آپ کی خدمت میں درس شروع کروں گا۔ یہ 2-4 جملے جو بیان کیے ہیں نا، اس کو آپ بطور مطالعہ کے رکھ لیں۔ موفق مؤید رہو، سلامتی و عزیزوں کی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔